ماریہ قتل کیس میں ہوئی ہے اہم پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لیا ہے نوٹس، جس کے بعد سے یہ قتل کیس ہوا ہے ہائی پروفائل کیسوں میں شامل۔ ابتدائی طور پر پکڑے جانے والے دو ملزمان کے تفتیشی بیان کے بعد اس کیس کا بننے والا مدعی بڑا بھائی اور بھابھی سمیرہ دونوں کو بھی پولیس نے لے لیا ہے زیر حراست۔ اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا بتاتی ہے اور آج تک کسی بھی فیملی ممبر کی قاتل کو کیا سزا ملی ہے آج تک، اور حکومت پاکستان کے آئین یا عدالت کی طرف سے کس حد تک کسی بھی مرڈر کو سزا ہو سکتی ہے اپنے فیملی ممبر کو قتل کرنے کی وجہ سے، ان سب حقائق پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ملک شفقت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی بات۔ ہم نے پہلے ماریہ قتل کیس پر ایک ولاگ کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ چھوٹے بھائی فیصل اور والد عبدالستار نے مل کر پہلے ماریہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور جب یہ بات نکلنے لگی تو انہوں نے اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا، جس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی ہے۔ اور جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس کیس کا نوٹس لیا ہے، تب سے اس کیس کو ہائی پروفائل کیسوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر دونوں نامزد ملزمان عبدالستار جو والد ہے ماریہ مقتولہ کا، اور فیصل جو چھوٹا بھائی ہے ماریہ مقتولہ کا، ان دونوں کو پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے کے بعد زیر حراست لیا ہے۔ ان سے تفتیش کی گئی ہے۔ جب انہیں ریمانڈ لینے کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں سے باہر نکلے تو ایک رپورٹر کے سوال پر عبدالستار نے کہا کہ میں نے نہیں مارا، اس کے بھائی نے مارا ہے۔ تو اس کے بھائی نے بتایا کہ جو مدعی بنا ہے اس کیس میں شہباز، اس کو آپ معصوم نہ سمجھیں، اس کا موبائل چیک کریں، آپ کو بہت سارے ثبوت مل جائیں گے۔ جس کے بعد سے پولیس نے شہباز اور بھابھی سمیرہ ان دونوں کو بھی حراست میں لے لیا ہے اور ان سے بھی تفتیش جاری ہے۔ اس وقت تک ضلع ٹوبہ ٹیکسن کے نوائی گاؤں آلووال 477 جیم بے میں ہونے والے ماریہ کے بے ایمانہ قتل کی واردات پر جو پیش رفت سامنے آئی ہے اس کا حوال ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ ابتدائی طور پر شہباز نے ایک وکیل چودھری ظفر کو ہائر کیا اور اس کے ذریعے سے قبر کشائی کی درخواست دلوائی، اور اسی کے ذریعے سے پولیس میں درخواست بھی دائر کروائی اور خود مدعی بن گیا۔ ابتدائی طور پر بڑے بھائی شہباز نے بتایا تھا کہ وہ کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جاتا ہے اور آج کل وہ چوک اعظم میں رہائش پذیر ہے۔ رمضان شریف کے سلسلے میں وہ گھر آیا ہوا تھا تو ماریہ نے اس کی بیوی سمیرہ اور اس کی دوسری شادی شدہ بہن اس کو بتایا کہ اس کا بھائی فیصل اور عبدالستار اس کے ساتھ مسلسل زیادتی کرتے ہیں، اس سے بچایا جائے۔ انہوں نے جب شہباز سے بات کی، شہباز کی بیوی نے اس کو بتایا کہ ماریہ نے مجھے یہ بتایا، تو شہباز نے اپنے باپ کو کہا کہ تم نے یہ ایسی حرکتیں کیوں کی ہیں، میں برادری کو اکٹھا کروں گا اور اس میں تمہیں گندہ کروں گا۔ اس بدنامی کے ڈر سے خود کو بچانے کے لیے اور اس فساد سے خود کو نکالنے کے لیے عبدالستار اور فیصل نے مل کر رات کو ماریہ کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے دوران کی ویڈیو خود شہباز نے وکیل کو دی اور وکیل نے اس ویڈیو کو وائرل کروایا۔ اس ویڈیو میں بظاہر دیکھا جا سکتا ہے کہ فیصل جو ہے وہ ماریہ کے سر پر تکیہ دے کر بیٹھا ہوا ہے اور ماریہ بے جان پڑی ہے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ماریہ کو پہلے ہی گلا دبا کر مار دیا گیا تھا، اور جب یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اس وقت مری ہوئی ماریہ کی موت کو کنفرم کرنے کے لیے اس کے منہ پر تکیہ دے کر بیٹھا رہا تین منٹ تک، تاکہ اس کی موت کنفرم ہو جائے۔ اس دوران میں شہباز نے چپکے سے وہ ویڈیو بنا لی۔
اس ویڈیو کے سوال پر ملزم فیصل یہ جواب دیتا ہے کہ اس کیس میں شہباز بھی کوئی معصوم نہیں ہے، اس نے ویڈیو اس لیے بنائی کہ وہ اپنا گلا چھڑا سکے، جس کے بعد شہباز اور اس کی بیوی سمیرہ کو پولیس نے حراست میں لیا ہے اور انہیں بھی شامل تشویش کیا ہے۔ اس میں ایک اہم موڑ یہ ہے کہ ملزم شہباز کا موبائل پولیس نے قبضے میں لے لیا اور موبائل کو فرنزک کے لیے بھیج دیا گیا، کیونکہ فیصل اس کے چھوٹے بھائی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ شہباز کے موبائل میں ایسے وہ ثبوت موجود ہیں جن کی وجہ سے شہباز قصوروار ثابت ہوتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد سمیرہ کے والد، والدہ اور اس کے بھائی نے مختلف میڈیا نمائندان کو انٹرویو دینا شروع کیا ہے، اور وہ جو چودھری وکیل صاحب ہیں ان کے چیمبر کے سامنے جا کر احتجاج ریکارڈ کروایا میڈیا کے سامنے سینے پر پیٹ کر، جو کہ آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جمائی اور اس کی بیٹی کو پھنسایا جا رہا ہے جان بوجھ کر۔ ان سے پولیس اب تک 15 لاکھ روپے کھا چکی ہے، وکیل پولیس کو پیسے کھلوانے والا ہے، اور اس کی مدعیت کا نام بھی ایف آئی آر میں سے خارج ہو چکا ہے۔ جبکہ اس معاملے میں وکیل کا بیانیہ ہے کہ جب اس نے ذاتی طور پر اس معاملے میں تشویش کی اور معلومات اکٹھی کی تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ سارے کا سارا گھرانہ اس میں گلٹی ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کے بعد کوئی صورت نہیں بچتی تھی کہ وہ شہباز کو اس کیس میں مدعی رکھے اور اس کا کیس آگے لڑے۔ یوں پولیس خود اس کیس میں مدعی بن چکی ہے اور وکیل نے اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا ہے۔ اب یہ جو نیا موڑ آیا ہے اس کیس کے اندر، اس کے بعد بظاہر یوں لگتا ہے کہ اگر شہباز اور یہ ساری فیملی واقعتاً گلٹی ہے اور پولیس کے شکوک صحیح ثابت ہوتے ہیں، تو اس طرح سے شہباز جو مدعی بن کر اپنا گلا بچانے کی کوشش کر رہا تھا وہ بھی پھنستا ہے، اور اس کی بیوی سمیرہ بھی پھنستی ہے، جنہوں نے ابتدائی طور پر بیان دیا تھا کہ ان لوگوں کے شور و ویلا کرنے کی وجہ سے اس کے باپ اور بھائی نے ماریہ کو راتوں رات مارا اور ان کو مجبور کیا کہ جب وہ اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور ویڈیو بنا رہا تھا تو انہیں ان کی بیٹی اور بیوی کو مارنے کی دھمکیوں پر مجبور کیا تھا۔ اس کے علاوہ شہباز کے بیان میں کچھ اور بھی جھول ہیں۔ سب سے پہلا کہ شہباز نے ویڈیو اس وقت بنائی جب ماریہ فوت ہو چکی تھی اور اس کے منہ پر وہ تکیہ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا تاکہ کنفرم کیا جا سکے کہ ماریہ فوت ہو چکی ہے۔ یعنی اگر ماریہ کو جب پہلے گلا دبا کر قتل کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ تھے تو ایک ہی کمپاؤنڈ جیسے گھر میں، اس وقت شہباز اور اس کی بیوی قریب کیوں نہیں آئے اور انہوں نے اس کو چھڑانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ 3 منٹ تو صرف وہ اس کا منہ دبا کر تکیہ رکھ کر بیٹھا رہا ہے، اس سے پہلے گلا دبا کر ماریہ کو قتل کرنے پہ پتہ نہیں کتنی دیر لگی ہوگی۔ دوسرا بیان ان دونوں میاں بیوی کا ہے کہ جب وہ کمرے سے نکل کر ماریہ کے کمرے کی طرف دوڑے اور اس سے پہلے اس کی بیٹیاں دونوں ماریہ کے پاس ہوئی تھیں اور وہ دونوں بیٹیاں انہوں نے عبدالستار اور فیصل نے اپنے قبضے میں کر لی تھیں، اور اسی وجہ سے ان کو دھمکی دے کے ان کو کلہاڑی دکھائی گئی، پسٹل دکھایا گیا، دھمکی دے کر انہیں روکا گیا، باز رکھا گیا کہ وہ ماریہ کو بچانے نہ آ سکے۔ اس وقت جب وہ اپنے کمرے سے اس کمرے تک آئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 نقاب پوش لوگ، مسلح لوگ اس کمرے کے باہر کھڑے تھے، جو شہباز کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ اب یہ 2 مسلح نقاب پوش لوگ کون ہیں یہ بھی جاننا پولیس کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ تو یا تو عبدالستار اور فیصل بتائے یا پھر شہباز اور اس کی بیوی سمیرہ بتائے۔ اس کے علاوہ اگر ملزم فیصل کے بیان کے مطابق شہباز کے موبائل کی فرنزک رپورٹ میں ایسے ثبوت ملتے ہیں جس کی وجہ سے شہباز اس کیس میں گلٹی ہے اور اس کی بیوی گلٹی ہے، تو یوں
یہ بات ثابت ہوتی نظر آتی ہے کہ شہباز نے خود کو بچانے کے لیے وہ ویڈیو بنائی اور پھر جان بوجھ کر وکیل کا سہارا لے کر اس کو لیک کرنے کی کوشش کی، خود مدعی بن گیا اور اپنے بھائی اور باپ کو اس کیس میں ڈبونا چاہا، کیونکہ یہ کیس 17 اور 18 مارچ کی رات کے درمیان یہ واردات ہوئی اور ایف آئی آر جو ہے وہ 24 مارچ کو ہو رہی ہے۔ اس 6-7 دنوں کے اندر ظاہر ہے جس طرح سے انہوں نے چوری سے ایک بیٹی کو قتل کر کے راتوں رات اسی کے کپڑوں میں اوپر کفن ڈال کر اس کو دفن کیا اور وہ مسنگ ہوئی، تو جب اس علاقے میں یہ خبر پھیلنے لگی کہ ماریہ مسنگ ہے اور وہ نظر نہیں آ رہی، لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے، تو انہوں نے شہباز کو بطور مدعی استعمال کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ اگر ہم پاکستان کے اندر غیرت کے نام پر یا اس جیسے دیگر قتل دیکھیں، ہمارے سامنے ایک مثال ہے قندیل بلوچ جو ایک ماڈل رہی ہے، اس کے بھائی نے اس کو قتل کر دیا تھا غیرت کے نام پر، اور اس کے بعد اس کے خلاف مدعی بنا تھا اس کا باپ۔ 2016 میں یہ واردات ہوئی، 2018-19 میں اس کے بھائی کو عمر قید کی سزا ہوئی عدالت سے، جس کے بعد 2021 کے اندر اس کے والد نے کہا، عدالت میں بیان جمع کروایا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر معاف کرتا ہوں، لہذا عدالت بھی اس کو معاف کر دے، جس کے بعد وہ بری ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق، ایک رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے اندر 2016 میں کل 400 غیرت کے نام پر قتل کی وارداتیں ہوئی تھیں، یا ایسے قتل ہوئے تھے جس میں فیملی فرد شامل تھے، ملوث تھے، ان میں سے صرف 8 لوگوں کو سزا ہوئی، یعنی یوں صرف 2% لوگوں کو سزا ہوئی۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، اور اب اس کیس کے معاملے میں بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں ہیومن رائٹس کی طرف سے بھی اور دیگر لوگوں کی طرف سے بھی، اور ہم بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ کیس بھی دیگر کیسوں کی طرح فائلوں کے اندر بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا ان ملزموں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا چلوں کہ قبر کشائی کے بعد ماریہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ اس ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر ڈی این اے کی رپورٹ شامل نہیں ہے۔ اس ابتدائی رپورٹ میں ماریہ کے گلے کی گردن کی ہڈی اور گلے میں موجود سانس کی نالی، جس کے اندر کارٹیلیجس رنگز ہوتے ہیں، وہ 2 رنگ جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر وہ رنگ ٹوٹ جائیں تو ٹریکیا یعنی سانس کی نالی اس جگہ سے پچک جاتی ہے، جس سے سانس بند ہو جانے سے موت واقع ہوتی ہے، اور گردن کی ہڈی بھی اس کی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جسم پر مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اب اس رپورٹ کے بعد بھی شک پڑتا ہے کہ جب ماریہ کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا تو اس کی چیخیں اور آوازیں اس ایک کمپاؤنڈ جیسے گھر میں باقی فیملی ممبران میں کیسے نہیں سنی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ماریہ کو اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی کپڑوں سمیت کفن دے کر راتوں رات دفن کر دیا گیا تھا۔ یوں یہ مہمہ شہباز اور اس کی بیوی کے گرد مزید گہرا تنگ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ابھی تک تفتیش جاری ہے، مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ اور 4 روزہ جسمانی ریمانڈ عدالت سے فیصل عبدالستار کا اور شہباز اور اس کی بیوی کا حاصل کر لیا گیا ہے۔ مگر آخر میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ماریہ جیسی ساری بیٹیاں یوں ہی کبھی غیرت کے نام پر اور کبھی بھائیوں اور رشتہ داروں کے ظلم کی سولی چڑھتی رہیں گی، یا کوئی ایسا فیصلہ بھی سامنے آئے گا جو نشان عبرت بن سکے اور آئندہ ایسی وارداتوں کو روکا جا سکے؟ اسی سوال کے ساتھ آپ کا میزبان ملک شفقت اللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔